کیا ارشاد فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے. خیبر ہی کے موقع پر ایک صحابی جو ان کے چرواہے تھے یہودیوں کے، وہ مسلمانوں کے کیمپ میں آ گئے اور کہا کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ السلام علیکم سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. جی نالج بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا ایک بہت اہم سوال تھا. وہ میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ اگر جنگ کے میدان میں کوئی عورت ہے تو اس کو باندی بنایا جا سکتا ہے، اگر وہ رہائشی علاقہ میں چلا جائے تو اس کو باندی نہیں بنایا جا سکتا. جی جی بولیے. اور میں اس کو ہندوستان کے بڑے مفتی سے مطلب اس کو میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اگر مسلمانوں کے گرفت میں کوئی عورت آئے تو اس کو باندی بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے جنگ کے میدان کی قید نہیں لگایا. اور کچھ حدیث سے میں آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. آپ نے ہندوستان کے کس بڑے مفتی سے یہ سوال کیا؟ مفتی شبیر احمد صاحب. مفتی شبیر احمد شاہی والے؟ جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے جی، حدیث بتائیے. وہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حملہ کیا تھا تو خیبر والوں نے آخر میں وہ لوگ ہتھیار ڈال دیے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سارے غنیمت کے مال آئے تھے، تو ان میں سے خیبر کے بہت سارے باندی بھی آئی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یعنی طائف میں حملہ کرنے کے لیے گئے تھے تو اس میں ایک ہجرہ آیا تھا. ہجرہ آ کے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح دے دے تو فلاں کے بیٹی کو تم حاصل کرنا، کیونکہ وہ بہت موٹی ہے اور عرب میں موٹی تازی عورتوں کو پسند کیا جاتا تھا. تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ اس ہجرے کو عورت کے درمیان آنے مت دو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی قلعہ کے اندر جتنے بھی گرفت میں آ جائیں گے جو عورتیں ان کو باندی بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا اب میں تو آپ کو یہاں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا. وہ حدیث جو ہے وہ جو آپ نے دوسری دی اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا. جی جی باندی بنانے کے جو دو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مثلا قبیلے کے یا ملک کے کچھ افراد لڑ رہے ہیں، جیسے فوجی لڑتے ہیں، تو وہاں جی پر اگر فوجیوں کے ساتھ کوئی خاتون فوجی بھی ہے تو اس کو باندی بنایا جا سکتا ہے. بنایا جائے گا ضروری طور پر، ایسا نہیں ہے، بنایا جا سکتا ہے. پہلا. نمبر دو، پورا قبیلہ لڑ رہا ہے، پورا کا پورا قبیلہ جنگ کے اندر ملوث ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ افراد لڑ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پورے قبیلے کی جتنی خواتین ہیں ان کو باندی بنایا جا سکتا ہے. خیبر میں ایسا ہی ہوا، ایسا نہیں تھا کہ خیبر میں صرف کچھ فوجی لڑ رہے تھے. تو یہ آپ نے پوری بات میری مفتی صاحب کے سامنے نقل نہیں کی، اور مفتی صاحب کی بہرحال مفتی صاحب میرے استاد کے درجے میں ہے، میرے استاد تو نہیں ہے لیکن میرے استاد کے درجے میں ہے. تو میں آپ اچھا ہوا کہ میں نے آپ سے ان کا نام معلوم کر لیا، لیکن مفتی صاحب نے پوچھا، میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. میری بات آپ نے شاید پوری نہیں پہنچائی ہوگی اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. جی. اور ایک بات کہنا چاہوں گا. جی بھائی نالج صاحب لاسٹ کوشچن آپ کا. جی جی وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو قلعہ ہوتا تھا اور دشمن کے خوف سے سارے لوگ اس کے اندر چھپ جاتے تھے اور جو فوجی ہے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے. تو پہلے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ سب قلعہ کے اندر ہی چھپ جاتے تھے، باہر تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا. تو اس نہیں کے ایسا کس متعلق نے کیا؟ بولا آپ نے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو کچھ کچھ کیسز ہیں، کہیں پہ جگہ نہیں ہوتی مطلب ہے اس سے کیا کچھ فرق کیسز میں. پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے ہمارے مسئلے پر کیا فرق پڑا؟ نہیں، فرق یہ پڑا کہ کچھ لوگ ہیں جو لڑنا نہیں چاہتا ہے لیکن وہ جان بچانے کے لیے قلعہ کے اندر چھپ گیا. کچھ لوگ اور اس کو لڑنا نہیں چاہتے لیکن جان ہاں بچانے کے لیے قلعہ میں چھپ گئے. چھپ آپ نے گیا. اور خیبر دیکھا ہے؟ آپ نے خیبر کا معائنہ کیا کبھی؟ نہیں حضرت، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، میں کوئی ہاں اعتراض نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر خیبر کے فوٹو دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کسی بھی چیز کو جغرافیائی انداز سے اگر سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، جغرافیہ سامنے جی رکھ جی. کر. آپ دیکھیں گے کہ خیبر میں ایک قلعہ نہیں ہے، دسیوں قلعے ہیں، اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے جی قلعے ہیں، بڑے قلعے ہیں. ان یہودیوں کے جو بڑے بڑے زمیندار تھے ان کے اپنے اپنے قلعے تھے، اور اس کے بعد جی اس شہر کی پوری ایک فصیل ہے. ٹھیک ہے، تو جی اب اگر پورا قبیلہ لڑ رہا ہے لیکن کچھ افراد نے اپنا گھر بند کر لیا اور وہ قلعہ بند ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہو رہے تھے مکہ میں، کیا ارشاد جی فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو جی سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے. امن میں ہر جی چیز شامل ہے، نہ اس کو قتل کیا جائے گا نہ کسی عورت کو باندی بنایا جائے گا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے اس آدمی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہوں، میں امن چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے اس کو امن ملے گا. لیکن جو گھر میں داخل نہیں ہوا، جو کعبۃ اللہ میں نہیں گیا، جو سڑک کے اوپر کھڑا رہا، تو وہ امن نہیں چاہ رہا ہے، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس سے جی یہ جی ثابت اسی ہاں جی اسی بات کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو اپنے گھر کو بند کر لے تو اس کو امن ہے. جی تو جی اگر گھر کے اندر رہنے سے اس کو باندی نہیں بنایا جا سکتا ہے تو امن دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو. گھر مفتی صاحب اگر میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا جی ہوں. خاص کر جو اگر میڈیول ہسٹری کے ہم وارفیئر کو دیکھیں گے اور اس کی سوسائٹی کو دیکھیں گے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ قلعے ہوتے تھے، لوگ قلعوں کے اندر رہتے تھے اور جی صرف وہ آبادی قلعے سے باہر رہتی تھی جو یا تو خانہ بدوش ہوتی تھی یا پھر کہہ لیں کہ وہ آبادی ہوتی تھی جن کے پاس اپنے وسائل ہوتے تھے کہ وہ قلعے کے باہر جو ہے وہ اپنے یعنی کہ کہیں کہ اس کو گڑھ ہی کہہ سکتے ہیں، چھوٹے قلعے نما ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جی بنا کے رہ سکیں. ایسے ہی آبادی، یہی دو آبادی ہوتی تھی، باقی کوئی آبادی جو ہے قلعے کے باہر نہیں رہتی تھی. وہ صرف جنگ کی وجہ سے بھی نہیں، کیونکہ ان کی سیفٹی کا بھی مسئلہ تھا. کوئی بھی یعنی کہ جنگلی جانور آ سکتا ہے، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی لٹیرا رہزن کوئی بھی آ کے حملہ کر سکتا ہے، اس لیے پوری آبادی قلعے کے اندر رہتی تھی. تو اس میں ایسا ہے کہ جب قلعے پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ جیسے بنو قریظہ کی مثال لیں گے تو جی ایسا نہیں ہوتا کہ قلعے پہ حملہ جو ہے بالکل قلعے کے فصیل پہ جا کے بالکل پاس میں ہوتا ہے، بلکہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر باہر جو ہے وہ کیمپ لگایا جاتا ہے. جو بھی فوج ہوتی ہے وہ باہر کیمپ لگاتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل یعنی کہ قلعے سے ایک دم داخلہ بند ہو جاتا ہے اور گیٹ دروازہ نہیں کھلتا، یا اگر کوئی باہر آنا چاہے یا چور دروازے نہیں ہوتے، ایسے نہیں ہے. مثال کے طور پہ بنو قریظہ کے اندر جو ہے ایسے شخص نے جو قلعے سے باہر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں بھائی جنگ میں شریک نہیں ہوں. تو آپ جائیں، اس پہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ مسلمانوں نے اس شخص کو کہا ٹھیک ہے تم روانہ ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی شخص چوری چپ، اور یہ ایک نہیں، یعنی کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو جنگوں کی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ اگر کوئی شخص اندر کے قلعے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس سے بلکہ ایگری آصف نہیں بھائی ہے. وہ جی آپ میں سوری فار انٹرپشن، خیبر ہی کے موقع پر ایک صحابی جو ان کے چرواہے تھے یہودیوں کے، وہ مسلمانوں کے کیمپ میں آ گئے اور کہا کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ ان کو یعنی یہودی کے طور پر یا ان کے غلام کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا گیا. تو اس طرح لوگ ادھر سے ادھر آ جاتے تھے. جی جی بالکل، یہی میں بس عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو یہ ایک سوچ رہے ہیں کہ قلعے کے اندر بند ہو گئے اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جی جو جنگ تو نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ان کو بھی کیا زبردستی جو ہے، اگر انہوں نے ایکسپلیسٹلی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ دوسرے کیمپ والے سے نہیں کی یا قلعہ چھوڑ کے نہیں چلا گیا تو گویا اس کو شامل سمجھا جائے گا کہ وہ بھی جو ہے جی وہ ہاں قلعہ کے اندر بند جو منصوبے چل رہے ہیں. اور جو بھائی آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے جنگ جیتنے کے بعد کہ کس ایگزیکٹلی. نے جو ہے وہ گولا چلایا تھا اور کس نے نہیں چلایا تھا، کس ہر نے ایک تیر آدمی یہی چلایا کہے تھا اور گا کہ کس میں نے نہیں شامل نہیں چلایا تھا، تھا. جی ہارنے کے بعد تو ہر ایک یہی کہے گا میں شامل نہیں تھا. جی وہ تو کہیں گے، لیکن عورت تو سامنے دکھیں گے نا، وہ جنگ میں کیسے ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں، آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے کہ اس زمانوں میں جنگیں کس طرح ہوا کرتی تھی. جنگوں میں عورتیں برابر کی شریک ہوتی تھیں اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے، کہ تاکہ عورتوں کو دیکھ کر مرد جو ہے وہ پسپا نہ ہو کہ بھئی ان عورتوں کی عزت اور ان کی عصمت کی خاطر ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے، چاہے ہم آخر دم تک کے لڑیں. یہاں تک کہ پورے عربی لٹریچر کے اندر وہ اشعار بھی ملتے ہیں جو عورتیں اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے گایا کرتی تھیں. جی تو جی کیا جی تو کیا ان عورتوں کو باندھی نہیں بنایا جائے گا جی اگر نہیں مسلمان؟ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو اب جنگ ختم ہونے کے بعد یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون جنگ میں شامل تھا اور کون نہیں تھا؟ ہر ایک آدمی یہی کہے گا. ہاں اگر کسی کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ جنگ میں شامل نہیں تھا تو اس کو باندھی نہیں بنایا جائے گا. جی میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب ان کے پاس آپشن کیا ہے. کوئی اگر یہ عورت چاہے کہ میں باندھی نہیں بننا چاہتا اور میں ان کے ساتھ نہیں دینا چاہتا، تو کوئی عورت اگر یہ کیا؟ چاہے کہ باندھی نہیں بننا چاہتی، ساتھ نہیں دینا چاہتی، تو وہ ہاں چھوڑ کر جی جی قلعہ چلی جائے یا مسلمانوں کو اطلاع کر دے کہ بھئی میں شامل نہیں ہوں پہلے، جی وقت سے پہلے. جی یہ ایک بات یہ ہے، یہ اس سے پہلے جو ایک عورت آئی تھی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے لیے دھمکی دیا تھا. تو انہوں نے جو یہ حدیث پیش کی تھی، حدیث مشکات میں موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، میرے نسخے میں بھی موجود ہے. لیکن انہوں نے جس طرح پیش کیا تھا وہ اس طرح نہیں ہے. اصل میں یہ جنگ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جب یہودیوں نے اور بنو قریظہ نے عہد کو توڑ دیا تھا، تو سب پر یہ پریشانی آئی تھی اور
सबको खतरा लायक हुआ था। तो इस मौके पर एक नौजवान साहबी थे जो नए नए शादी किए थे, तो उन्होंने आपसे इजाज़त लेकर घर में आए थे, तो देखा कि बाहर बैठा हुआ है, तो आपने तलवार से इशारा किया था कि इसको देख रहे हो, और गुस्से का इजहार किया था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कत्ल का धमकी दिया था, और अंदर जाके देखा कि एक सांप है घर के अंदर। तो ये वाकया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल करने की धमकी दी। यानी उन्होंने ये कहा इसको देख रहे हो, यानी अगर तुम यहाँ बैठोगी तो दुश्मन मौजूद है, कत्ल कर देगा। नहीं, मतलब गुस्से में, क्या गुस्से के मतलब? मारे कहा कि बाहर इतने दुश्मनों का खौफ है, चारों तरफ जंग का माहौल है, तुम क्यों बाहर, मतलब गुस्से का इजहार किया बस तलवार को दिखाकर, बस ठीक इतना है, ठीक कहना है। था। चले, बात वाजे हो गई, वो तो हमने उसको भी जवाब दे दिया। शुक्रिया बहुत। जी जी।